بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس میں میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملزم ہے یہ پچھلے 3 مہینے سے عدالتوں کے ساتھ مذاق اور یہ ہائیڈ اینڈ سیک والا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس نے عدالتی پروسیڈنگ کو مذاق بنایا ہوا تھا اور ایک مائنر چائلڈ کو ابڈکٹ کر کے اس کو جعلی نکاح کے ذریعے لیگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو بے نقاب ہوگی، اور اس کو لاہور ہائی کورٹ سے ملنے والی جو بیل ہے آج اس کا آخری دن ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ یہ ملزم جو ہے وہ کراچی پہنچ گیا ہے بیفور اریسٹ بیل کروانے کے لیے۔ تو کراچی میں جو بیفور اریسٹ بیل ہوتی ہے یہ بیسیکلی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں تو یہ عدالت سے رحم کی اپیل ہوتی ہے کہ سر فار گاڈ سیک مجھے بیفور اریسٹ بیل دی جائے تاکہ میں گرفتاری سے بچ سکوں۔ اور یہ عدالت کے سامنے ایک طرح کا سرنڈر ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں نے ایک جرم کر لیا ہے اور مجھے بیفور اریسٹ بیل دی جائے تاکہ میں ٹرائل کو کنٹیسٹ کر سکوں اور اس مقدمے کو کنٹیسٹ کر سکوں۔ تو بیسیکلی اب ٹرائل تو چلنا ہی چلنا ہے، اور یہ جو فلاسفر اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ فیاض رحمانی صاحب کو کسی اکیڈمی کی ضرورت ہے، تو اب ان کے لیے یہ ایک سناٹے دار تھپڑ ہے ان کے منہ کے اوپر، اور میں ان سے یہی سجیسٹ کروں گا کہ اب جا کے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں۔ ہمیں تو چلیں اکیڈمی کی ضرورت تھی تو ساری زندگی انسان لرن کرتا رہتا ہے، تو ہم اس میں کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتے۔ ٹرائل جو یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں چلے گا، نکاح نامہ پنجاب میں ہوا، وہ بات بھی ان کی غلط ثابت ہوئی، اور ٹرائل جو ہے وہ کراچی میں چل رہا ہے۔ میڈیکل جو تھا یہ کہتے تھے جناب فلاسفر کے پنجاب میں چیلنج ہو جائے گا، وہ بھی سندھ میں ہوا۔ تو اگر میں بات کو مختصر کروں، پوائنٹ پہ آؤں، تو آج یہ اپنی بیفور اریسٹ بیل جو ہے وہ کرانے کے لیے کراچی سٹی کورٹ میں موجود ہے، لیکن ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ اگر 4 بجے تک عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو عدالت کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد گرفتاری ہے، اور یہ آخری موقع ہے ظہیر کے پاس بیفور اریسٹ بیل کروانے کا۔ اگر 4 بجے تک ظہیر عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو یہ گرفتاری کی طرف معاملہ جائے گا اور بہت جلد یہ گرفتار ہو جائے گا، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تیسرا حکم کا یکا آ چکا ہے اور وہ یہی تھا، اور اس میں مزید آگے ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ سندھ لانڈی جیل میں ایک سیلفی اس کا ویٹ کر رہی ہے، اور ابھی تک حارث بھائی جیسا آپ کو پتہ ہوگا میں نے ڈے 1 سے کہا تھا وہی ہوا ہے، بچی مائنر ثابت ہوئی ہے، مہدی بھائی کو اللہ تعالیٰ، اور اس میں مزید آگے ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ سندھ لانڈی جیل میں ایک سیلفی اس کا ویٹ کر رہی ہے، اور ابھی تک حارث بھائی جیسا آپ کو پتہ ہوگا میں نے ڈے 1 سے کہا تھا وہی ہوا ہے، بچی مائنر ثابت ہوئی ہے، مہدی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور ابڈکٹڈ چائلڈ جو ہے وہ مائنر ثابت ہوئی ہے، اور اس میں نکاح نامہ ڈسپیوٹڈ قرار دیا گیا، جو کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے، نکاح نامہ جعلی ثابت ہوا ہے، اور اب ملزم جو ہے وہ ہینیس اوفینس میں اپنی بیل کروانے کے لیے کراچی پہنچ گیا ہے۔ تو اب آگے انشاءاللہ اس میں آگے جو میری ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اس میں آگے جو خدشات ہیں وہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ کراچی پولیس جو ہے اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو کراچی پولیس جو ہے وہ کیا ہم اس میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شوکت شانی صاحب جو ہیں وہ سیلفیاں لیتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو میں امیجیٹلی ڈیمانڈ کروں گا کہ ان سے انویسٹیگیشن چینج کروا کے کسی ایماندار پولیس آفیسر کو سونپی جائے تاکہ آپ بیفور اریسٹ بیل کروانے کے بعد حقائق صحیح طریقے سے عدالت کے سامنے آ سکیں، اور یہ جو سنگین نیچر کا اس نے جرم کیا ہے اس شخص کو سزا ہو سکے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ پانی کی طرح کلیئر ہو چکی ہیں، اور یہ میٹر اوپن اینڈ شٹ کیس یہ ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی امبیگوٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ سندھ پولیس دعا زہرا کو کیوں نہیں ریکور کر رہی، جبکہ ابھی تک اس کی جو اپنا زندگی ہے وہ خطرے میں ہے اور اس کی موڈیسٹی خطرے میں ہے، اور ایک مائنر چائلڈ کو کیوں نہیں ریکور کیا جا رہا۔ اگر اس بچی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کنسرنڈ اتھارٹیز ہوں گی، اور یہ سندھ پولیس اور گورنمنٹ آف پاکستان ہوگی۔ اور اس مائنر چائلڈ کے ابھی تک انٹرویو کیوں کیے جا رہے ہیں جب قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تو پھر اس مائنر چائلڈ کا اور اس والدین کا ان لافلی اللیگلی طور پہ میڈیا ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے، اور ان کو کیوں ڈیفیم کیا جا رہا ہے؟
اور جو اس میں عام چیز آپ کو بتا دوں، اب ہم نے یہ ٹیسٹ کیس بن چکا ہے، اور اب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو بھی اس کانسپریسی میں انوالو ہوگا، چاہے وہ کوئی میڈیا پرسن ہو، چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہو، کسی کو سپیئر نہیں چھوڑا جائے گا، اور ہر مجرم کے لیے جو ہے وہ ہر حد تک کوشش کی جائے گی، اور جو لوگ اس میں انوالو ہوں گے ہر ایک کو ان کے رول کے مطابق جو ہے پنشمنٹ ملے گی۔ اور اس میں یہی ہے کہ میں لاسٹ پہ یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ جتنی جلدی پاسیبل ہو اس بچی کو جو ہے وہ ریکور کیا جائے، تاکہ اس کو سیو کیا جائے۔ اللہ حافظ۔